عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا سبق 8واں سبق ہے جو اونٹ پر ایک مقالے کی صورت میں ہے۔ آپ حضرات اس مقالے کا ترجمہ سماعت کریں اور آنے والی جو تمرین ہے، دوسری تمرین گھوڑے پر مقالہ لکھنا، اسی کی روشنی میں اس پر مضمون لکھیں، مقالہ لکھیں اور لکھ کر میرے پرسنل نمبر پر بھیجیں۔ تو آئیے ترجمہ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن علی احد الحیوانات الجمل۔ 8واں سبق جانوروں میں سے ایک جانور اونٹ پر۔ المثال رقم 2، مثال نمبر 2۔ الجمل حیوان من الانعام، اونٹ چوپایوں میں سے ایک جانور ہے۔ طویل الاعضاء، لمبے لمبے عضووں والا۔ نحیلھا اکبر من البقر الوحش، اس کا بچہ، نحیل کے معنی ہے بچڑا، بچہ، اونٹ کا بچہ، اکبر من البقر الوحش، وحشی گاؤ سے بڑا ہوتا ہے۔ بقلیل، تھوڑا سا، اونٹ کا بچہ وحشی گائے یعنی جنگلی گائے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ لہو ارجل طویلۃ، اونٹ کے لمبے لمبے پیر ہوتے ہیں۔ وجسم لا بأس بہ، اور غیر معمولی جسم ہوتا ہے یعنی بھاری بھرکم۔ یعلو علی جسمہ عنقہ، اس کے جسم سے اس کی گردن بلند ہوتی ہے، اس کی گردن اس کے جسم پر یعنی اس کے جسم سے زیادہ بلند ہوتی ہے۔ وہو اطول شیء فی جسمہ، اور وہ یعنی گردن اونٹ کے جسم میں سب سے لمبی چیز ہوتی ہے۔ کی یرتع فی الارض واقفا، تاکہ اونٹ زمین میں کھڑے کھڑے چر سکے۔ دون ان یضطر الی البروک، بیٹھنے پر مجبور ہوئے بغیر۔ وَيَمُدُّ عُنُقَهُ إِلَى مَا فَوْقَهُ، اور وہ اپنی گردن کو اپنے اوپر دراز کرتا ہے۔ فَيَبْلُغُ الْأَغْصَانَ الْمُرْتَفِعَةَ لِلْأَشْجَارِ، تو وہ گردن درختوں کی اونچی اونچی شاخوں تک پہنچ جاتی ہے۔ فَيَقْتَطِفُ مَا شَاءَ، تو وہ توڑ لیتا ہے جو چاہے۔ من نبات او ثمار، سبزہ یا پھل۔ وعلی ظہرہ سنام یشبہ الحرم، اس کی پشت پر ایک کوہان ہوتا ہے جو مصری حرم کے مشابہ ہوتا ہے۔ یحتوی علی الشحم الوافر، جو کثیر چربی پر مشتمل ہوتا ہے۔ یغذیہ حینما ینعدم لہ ما یأکلہ لعدۃ ایام، یغذیہ، جس چربی کو وہ غذا بناتا ہے۔ حینما، جب، ینعدم لہ، اس کے لیے نایاب ہو جاتا ہے۔ ما یأکلہ، وہ چیز یا وہ خوراک جب اس کے لیے نایاب ہو جاتی ہے۔ یأکلہ، جسے وہ کھائے۔ لعدۃ ایام، چند دنوں کے لیے، یعنی چربی کو چند دنوں کے لیے غذا بنا سکتا ہے جب اسے کھانا نہ ملے، اس کوہان میں جو چربی جمع رہتی ہے۔ وتحت ارجلہ اخفاف تمنع من السوق فی الرمال، تحت ارجلہ، اس کے پیروں کے نیچے کھر ہوتے ہیں۔ تمنع من السوق فی الرمال، جو پیروں کو بالو میں، ریت میں دھسنے سے روکتے ہیں۔ لأنہ یسیر فی الرمال کثیرا، اس لیے کہ لأنہ یسیر فی الرمال کثیرا، کیونکہ وہ ریت میں زیادہ سیر کرتا ہے، سفر کرتا ہے۔ ولذالک سمی بسفینۃ الصحراء، اسی لیے اسے صحرا کا جہاز کہا گیا ہے۔ یحتوی بطنہ علی ازقاق و قروش تتضمن الاولی ما یجمعہ الجمل من الماء
للأوقات العصيبة التي لا يوجد فيها الماء یحتوی بطنہ، اس کا پیٹ مشتمل ہوتا ہے علی ازکاکن، آنتوں پر، و کروشن اور اوجھڑیوں پر، تتضمن الاولا ان میں سے اول مشتمل ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے اسے، یجمع الجمل من الماء، جس کو اونٹ جمع کرتا ہے، من الماء یعنی پانی۔ تو یوں ترجمہ کریں، تتضمن الاولا اس میں سے اول، اسے اس کا حامل ہوتا، تتضمن اس کا حامل ہوتا ہے جسے اونٹ جمع کر کے رکھتا ہے، اس پانی کا حامل ہوتا ہے جسے اونٹ جمع کر کے رکھتا ہے، للاوقات العصیبۃ التی، ان مشکل گھڑیوں کے لیے، ان مشکل اوقات کے لیے، لا یوجد فیہا الماء، جس میں پانی دستیاب نہیں ہوتا، لخلو الصحراء من المیاہ مئات من الامیال، کیونکہ صحرا پانی سے میلوں، سینکڑوں میل دور تک خالی ہوتا ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذَا يَمْلَأُ الْبُدُوُّ وَالْأَعْرَابُ السَّاكِنُونَ فِي الصَّحَارَى حِيَازَهُمْ بِالْمَاءِ أَيَّامَ الْمَطْرِ، وَلِأَجْلِ هَذَا، اور اسی وجہ سے، يَمْلَأُ الْبُدُوُّ بدوی لوگ، دیہاتی لوگ، يَمْلَأُ الْبُدُوُّ بدوی لوگ، وَالْأَعْرَابُ اور دیہاتی لوگ، السَّاكِنُونَ فِي الصَّحَارَى جو صحراؤں میں رہتے ہیں، بھر لیتے ہیں، حیازہم اپنے حوضوں کو، بالماء پانی سے، ایام المطر بارش کے دنوں میں، یعنی بارش کے دنوں میں جو بارش ہوتی ہے، صحرا میں رہنے والے بارش کے پانی کو اپنے حوضوں میں روک کر کے رکھے رہتے ہیں اور سال بھر اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ ثم یستعملونہ طول السنۃ، پھر اسے استعمال کرتے ہیں سال بھر۔ ولا یسکنون ایضا الا فی الامکنۃ التی تقرب من المیاہ، اور ولا یسکنون ایضا اور نہیں رہتے، ولا یسکنون اور رہائش اختیار نہیں کرتے، الا فی الامکنۃ التی مگر ان مقامات میں، التی تقرب من المیاہ جو پانی سے قریب ہوں، یعنی صحرا میں رہنے والے لوگ بھی ایسی جگہ بود و باش اختیار کرتے ہیں جہاں سے پانی قریب ہو۔ حتی لا یموتوا فی الصحراء عطشا، تاکہ وہ صحرا میں پیاسے نہ مر جائیں۔ ویحملون معهم الماء الکثیر فی اسفارہم فی الصحراء، اور یہ لوگ اپنے ساتھ بہت سا پانی لے جاتے ہیں اپنے سفروں میں، فی الصحراء صحرا میں۔ لیکن الماء کلما نفد، لیکن پانی جب جب ختم ہوتا ہے، ولم یوجد عدۃ ایام، اور کچھ دنوں تک نہیں ملتا، یشرب الجمل من مائہ المذکور، تو اونٹ پیتا ہے اپنے جمع شدہ پانی سے۔ والجمل یوجد کثیرا فی المواضع الصحراویہ والاماکن الرملیہ، اونٹ کثرت سے پایا جاتا ہے صحراوی مقامات میں اور ریتیلی زمینوں میں۔ والاعراب وغیرہم الذین یسکنون الصحراء، اور دیہاتی اور ان کے علاوہ وہ لوگ جو صحرا میں رہتے ہیں، یقتنون الجمال، اونٹوں کو پالتے ہیں، ویستزیدون من انسابہا، اور اس کے نسبوں کو بڑھاتے ہیں، اس کی نسل کو بڑھاتے ہیں، اونٹوں کی نسل کو۔ اذ الجمل ینفعہم، کیونکہ اونٹ انہیں فائدہ دیتا ہے، ان کے لیے مفید ہے، فی مختلف جوانب حیاتہم، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں میں۔ یشربون من لبنہ، وہ اس کے دودھ کو پیتے ہیں، ویکتسون من صوفہ، اور اس کے اون کو پہنتے ہیں، اون سے پہنتے ہیں، ویبنون الخیام وغیرہ، اور اس خیمے وغیرہ بناتے ہیں، ویستعملون مطیۃ فی اسفارہم، اور وہ لوگ اونٹ کو سواری، مطیۃ کے معنی سواری بناتے ہیں، فی اسفارہم اپنے سفروں میں۔ وَإِذَا جَاعُوا أَوْ عَطِشُوا، اور جب وہ بھوکے ہوتے ہیں یا پیاسے ہوتے ہیں، وَلَمْ يَعْثُرُوا عَلَى غِذَاءٍ، اور غذا پر
اطلاع نہیں پاتے، قدرت نہیں پاتے، ولا مائن اور نہیں پانی پاتے ہیں، یلتجئون الی ذبحہ تو اس کو ذبح کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، فیاکلون لحمہ ویشربون ماءہ المذکور تو وہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کا جمع شدہ پانی پیتے ہیں، ثم انہ یعوزہم فی رحلاتہم الشاقہ ثم انہم پھر انہو یعوزہم پھر اونٹ انہیں کام دیتا ہے، فی رحلاتہم الشاقہ ان کی مشقت خیز اسفار میں، لأنہ یحتمل شدائد السفر کیونکہ اونٹ سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، ولا یجزع ولا یتعب نہ گھبراتا ہے اور نہ تھکتا ہے، یحتمل الحر والجوع والعطش وہ گرمی کو، بھوک کو اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، ویصبر علی الجوع والعطش 7 ایام من دون اجترار اور وہ بھوک پیاس پر صبر کرتا ہے 7 دن، من دون اجترار بغیر کسی مشقت کے، وانما اخفافہ تجعلہ قادرا علی السیر فی الرمل اور اونٹ کے کھر اونٹ کو ریت میں چلنے پر قدرت دیتے ہیں، ولذالک لا یساویہ غیرہ من الحیوانات اسی وجہ سے اونٹ کے علاوہ دوسرے جانور اونٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، برابر نہیں ہو سکتے، وَإِنَّهُ بَصِيرٌ بِمَوَاقِعِ الْمِيَاهِ الْمَدْفُونَةِ تَحْتَ الرِّمَالِ الْجَافَّةِ الَّتِي لَا يَعْرِفُهَا غَيْرُهُ وَإِنَّهُ بَصِيرٌ اور اونٹ بصیرت رکھتا ہے، بینائی رکھتا ہے یا دیکھ لیتا ہے، بِمَوَاقِعِ الْمِيَاهِ الْمَدْفُونَةِ تحت الرِّمَال لِلْجَافَّةِ ان خشک ریت کے نیچے دفن یا چھپے ہوئے پانی کی جگہوں کو دیکھ لیتا ہے، التی لا يعرفها جن پانی کی جگہوں کو یا پانی کو اس کے علاوہ نہیں پہچان پاتا، یشمہ الجمل اونٹ اس پانی کو سونگھتا ہے، ان جگہوں کو سونگھتا ہے، فیدل علیہا اور اس کا پتہ بتا دیتا ہے، بالبروق علی رمالہا اس کے بالو پر، اس کی ریت پر بیٹھ کر کے، وَإِذًا يَعْلَمُ النَّاسُ اور اس وقت لوگ جان لیتے ہیں، بے وجود نبع الماء فی الرمل کہ ریت میں پانی کا چشمہ ہے، ان الجمل یملک صفات حسنۃ جلیلۃ اونٹ من حلم و صبر اونٹ اچھے اور جلیل یعنی بڑی صفتوں کا، خوبیوں کا مالک ہے، من حلم یعنی بردباری کا، و صبر اور صبر کا، لا یساویہ فی ذالک حیوان آخر کوئی بھی دوسرا جانور اس سلسلے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وقد خصہ اللہ تعالی بالذکر فی کتابہ الجمیل اور بے شک اللہ تعالی نے خصوصی طور سے اپنی کتاب حمید میں اسے بیان فرمایا ہے، اذ یقول چنانچہ اللہ فرماتا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے پیدا کیا گیا، ان الجمل للعرب کل شیء اونٹ عربیوں کے لیے سب کچھ ہے، ہوا لہم غذاء و شراب وہ ان کے لیے غذا ہے، شراب ہے یعنی غذا ہے اور پانی ہے، لباس مشروب ہے، وہ لباس و مطیۃ عربوں کے لیے اونٹ لباس کی چیز ہے، وہ مطیۃ اور سواری ہے، ہادن اور رہنما ہے، وہ رفیق فی السفر سفر میں ساتھی ہے، مرفق فی الحاجات ضرورت میں کام دینے والی ضروری چیز ہے، مرکب فی الحرب جنگ میں سواری ہے، ثروت فی ایام السلم صلح کے دنوں میں ثروت ہے، مال ہے، مال عند ضرورت اور ضرورت کے وقت دولت ہے۔ یہاں تک اونٹ پر لکھے ہوئے مضمون کا ترجمہ ہوا۔ اب اس مضمون کو اس کے اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے، اسے بھی دیکھ لیں۔ تقسیم المقالۃ السابقۃ الی العناصر گزشتہ مقالے کو اس کے اجزاء کی طرف تقسیم،
موضوع ہے وصف الجمل یعنی اونٹ کا تعارف کرنا، جسم ہو و فوائد ہو، وصف الجمل اونٹ کا تعارف کرنا، جسم ہو و فوائد ہو، اونٹ کا جسم اور اس کے فوائد۔ عنوان میں ہے الجمل اور ابتدائیہ ہے الجمل حیوان من الانعام۔ عناصر یہ ہیں شکل ہو و جسم ہو، اونٹ کا یہ شکل اور اس کا جسم، سنام ہو اس کا کوہان، اخفاف ہو اس کے کھر، کروش ہو ازقاق ہو اس کی آنتیں اور اجڑیاں، اینا یوجدو بے کثرت کہاں کثرت سے پایا جاتا ہے، علاقت ہو بالصحراء اونٹ کا صحرا سے تعلق ہونا، وجدواہ فیہا اور اونٹ کا صحرا میں زیادہ مفید ہونا، انتفاع الصحراویین بہی صحرا میں رہنے والوں کا اونٹ سے فائدہ اٹھانا، وطرق الانتفاع بہی اور فائدہ اٹھانے کے طریقے، خلقہ اونٹ کے اخلاق یعنی اس کی عادت، و نفسیتہ اور اس کی طبیعت، اس کا مزاج۔ ان الجملہ یملکو صفات حسنتاً اونٹ بڑی بڑی اچھی خوبیوں کا حامل ہوتا ہے، من حلم یعنی بردباری، صبر وغیرہ ذالک اور اس کے علاوہ۔ ان الجمل للعرب کلو شیء بے شک اونٹ عرب کے لیے سب کچھ ہے۔ المقدار و صفحۃ و نصف اس مضمون کی مقدار ایک صفحہ اور آدھا یعنی 1.5 صفحہ ہے۔